لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم. کل کی آیات میں اللہ نے اپنی بعض قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا تھا، اپنے انعامات کا ذکر کیا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ میرے بندے میرے انعامات اور میری قدرت کی نشانیوں میں غور کریں اور پھر خالق کو ایک معبود مان کر اس کی عبادت کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ میری نعمتوں کے ناشکرے ہیں۔ کل اللہ کی نعمتوں کی حقیقت بیان ہوئی، اس میں سے کچھ حقیقتوں کو اللہ نے انسان کی توجہ دلائی، اور مقصد یہ تھا کہ میرے بندے شکر گزار بندے بنیں۔ اس کے برخلاف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دعوت کے کام کے مشن کو بڑھاتے اور اللہ کی نعمتوں کو گناتے تو کفار مکہ کو تعجب ہوا کرتا تھا کہ یہ اللہ کو یہی نبی ملے؟ پورے مکہ والوں میں یا پورے جہان والوں میں صرف ایک ہی شخصیت اللہ کو پسند آئی کہ اللہ نے ان کو نبی بنایا؟ اللہ نے ان کو نبی کیوں بنا دیا؟ اس بات پر ان کو تعجب ہوا کرتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ایک نبی کے بنائے جانے پر تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا۔ اللہ کے لیے نبی بنانا یا نبی کے پاس
اللہ کا پیغام کا پہنچنا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ چاہتے تو ہر بستی میں ایک الگ نبی، ایک الگ ڈرانے والا بنا کر بھیج دیتے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبیوں کا سلسلہ ختم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، لہذا تم ایک نبی بنائے جانے کے اوپر تعجب مت کرو۔ اللہ چاہتے تو ہر خاندان میں، ہر علاقے میں ایک الگ نبی بنا کر بھیج دیا کرتے، تب بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہر دین کے کام کرنے والے کو اللہ نے ایک نصیحت کی، فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اے پیغمبر یہ ناشکرے لوگ اگر آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ اپنے دعوت کے کام کو روکیے گا نہیں۔ اے پیغمبر آپ ان کافروں کا کہنا مت مانیے گا، اگر یہ آپ کو توحید کی دعوت سے روکیں اور ایک خالق، ایک مالک کی عبادت جو کی جا رہی ہے اس کی دعوت سے اگر آپ کو روکیں، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اب ان کافر ناشکرے لوگوں کی اطاعت نہ کیجیے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کے ذریعے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ آپ حق بات کو پہنچاتے رہیں۔ یہاں دیکھیے جہاد کا لفظ اللہ نے استعمال کیا اس معنی میں کہ پوری کوشش کے ساتھ، تن من دھن کے ساتھ آپ قرآن کی دعوت کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، قرآن کو پہنچاتے رہیں، گھر گھر پہنچاتے رہیں، قرآن کی دعوت کو عام کرتے رہیں۔ اور کتنا جہاداً کبیرہ، بہت زیادہ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی وجہ سے آپ اپنی تعلیم کو، اپنے مشن کو روک دیں، نہیں۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، پوری کوشش کے ساتھ گھر گھر قرآن کی دعوت کو پہنچانے کا اللہ نے اس آیت میں حکم دیا۔ پھر اس کے بعد 2 آیتوں کے بعد پھر اللہ اپنی قدرت کی نشانیوں کو ذکر فرماتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، اللہ کی طاقت کو سمجھنا چاہتے ہو تو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرو کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے کھارے اور میٹھے پانی کے اندر ایک طرح کا پردہ رکھا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے اور ندی اور نالوں کا پانی یا ندی اور چشموں کا پانی، تالابوں اور جھیل کا پانی میٹھا ہوا کرتا ہے، اور دنیا کے زیادہ تر حصے میں سمندر ہے، اور اللہ کی جتنی مخلوق اس زمین پر آباد ہے اس سے کئی گنا اللہ کی مخلوق سمندر کے اندر آباد ہے۔ سمندر کے اندر بھی انسان ہوتے ہیں، سمندر کے اندر بھی اللہ کی بے شمار مخلوق ہے۔ سمندر کی صفت اللہ نے یہ رکھی ہے کہ اس کا پانی کھارا ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ سمندر کی یہ تاثیر ہے کہ اس کے اندر چاہے جتنی گندگی ڈال دی جائے اس کا کھارا پن تمام گندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایک اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے پانی کے نظام کو سمندر کے اندر باقی اس وجہ سے رکھا کہ اتنا بڑا پانی
اگر اتنے لمبے زمانے تک رہتا تو خراب ہو جاتا۔ سمندر کا پانی کبھی خراب نہیں ہوتا، آپ اس میں کچھ بھی ڈال دیں، سارے جہاں کی گندگی سمندر میں ڈلا کرتی ہے، لیکن اس کا کھارا پن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ساری گندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر یہ سمندر کا پانی کبھی ندی یا تالابوں میں پہنچ جاتا ہے تو واضح ایک فرق نظر آتا ہے کہ کھارا پانی الگ ہوتا ہے اور میٹھا پانی الگ ہوتا ہے۔ یہ کس ذات نے یہ نظام کو قائم رکھا ہے کہ کھارا پانی برابر ہوتا ہے، لیکن پیلا الگ پانی ہوتا ہے اور نیلا الگ پانی نظر آتا ہے۔ جہاں دو سنگم ملتے ہیں، دیکھنے والے اور تجربہ کرنے والے لوگوں نے لکھا اور بتایا اور مشاہدہ کرایا کہ کھارا پانی میٹھے پانی میں نہیں ملتا، میٹھا پانی کھارے پانی میں نہیں ملتا، دونوں کے درمیان ایک واضح پردہ نظر آتا ہے۔ یہ کس ذات کے اندر طاقت ہے کہ کھارے پانی کو میٹھے پانی سے الگ اور میٹھے پانی کو کھارے پانی سے الگ کرتی ہے؟ آپ دیکھیے، تجربہ کرنے والوں نے مختلف جگہ کے تجربے کیے۔ لکھا ہے کہ آگرہ کے اندر وہیں جمنا بہ رہی ہے جس کا پانی میٹھا ہے، اور وہاں کے جو کنویں ہیں وہاں کا پانی کھارا ہے۔ اب آپ دیکھیں زمین کے اندر کے مسامات، سب اندر سے ایک ہے زمین، لیکن خدا کی قدرت کہ کھارا پانی میٹھے پانی میں نہیں ملتا، میٹھا پانی کھارے پانی میں نہیں ملتا، اس کے درمیان ایک پردہ حائل رہتا ہے۔ اس پردے کی طرف انسان کی اللہ نے توجہ دلائی ہے کہ غور کر کون سی وہ طاقت ہے۔ آپ دیکھیں، ہماری اس مسجد کا پانی ہے جو یہاں زمین سے آتا ہے، اور ہماری مسجد کے بازو میں ایک مسجد ہے کالینہ، آپ وہاں جائیں، وہاں کا پانی آپ استعمال کریں، واضح فرق محسوس ہوتا ہے۔ یہ فرق کھارے اور میٹھے پانی کا فرق اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے درمیان جو رکاوٹ حائل ہے کھارے پانی میں اور میٹھے پانی میں، یہ اللہ کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اپنی شان کو واضح کرنے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو اپنی پیدائش میں غور کر کہ ایک ناپاک پانی سے اللہ نے کیسا شاندار انسان کو پیدا کیا، اور اس انسان کے لیے انسیت کے لیے اللہ نے دو رشتے پیدا کیے، ایک تو اپنے ماں باپ کا رشتہ، اور ایک جہاں شادی ہوتی ہے جس کو سسرال کہا جاتا ہے۔ اللہ نے سسرال کو بھی نعمت کے طور پر ذکر کیا کہ دیکھ، اللہ نے تیری انسیت کے لیے، تیرے خاندان کو آگے بڑھانے کے لیے، تیری دلجوئی کے لیے ماں باپ کی طرف سے بھی رشتہ داری قائم کروائی، اور بیوی بچوں کی طرف سے بھی رشتہ داری قائم کروائی، تاکہ تیرا دنیا میں آنے کے بعد تیرا دل نہ گھبرائے۔ اللہ نے اس کو بھی یہاں نعمت کے طور پر ذکر فرمایا کہ ایک حقیر سے پانی سے اللہ نے کیسا انسان بنایا اور اس کی کیسی رشتہ داریاں بنائی۔ رشتہ داری کو بھی اللہ نے نعمت کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ کیا ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ وہ ایسے چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر انسان نے یعنی ناشکرے لوگوں نے اپنے پروردگار کی ہی مخالفت پر کمر باندھ رکھی ہے۔ اس مضمون کو اللہ نے ان آیتوں میں بیان فرمایا ہے جن کا اب ترجمہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا،
تمہیں محمد الرسول اللہ کے پیغمبر بنائے جانے پر تعجب ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک الگ آگاہ کرنے والا، یعنی ہر بستی کے لیے الگ پیغمبر بھیج دیتے، لیکن چونکہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا لہذا محمد الرسول اللہ پر ایمان لانا اب ضروری ہے، اور ان کی نبوت کو تم کوئی تعجب کی چیز نہ سمجھو، ان پر ایمان لاؤ۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، لہذا اے پیغمبر تم ان کافروں کا کہنا نہ مانو، یعنی اگر یہ آپ کو حق بات کہنے سے روکیں تو اب اطاعت نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا یہ کہ اس قرآن کے ذریعے ان کے خلاف، یعنی ناشکرے لوگوں کے خلاف پوری قوت سے جد و جہد کرو، یعنی حق بات کو پہنچاتے رہو، اپنے دل کو کسی کی لعنت کرنے والے کی لعنت سے اپنے مشن کو روکا نہیں جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اللہ وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو اس طرح ملا کر چلایا ہے کہ ایک میٹھا ہے جس سے تسکین ملتی ہے، اور ایک پانی ہے کہ نمکین ہے جو سخت کڑوا ہے، اور میٹھے اور کھارے پانی کے درمیان ایک آڑ اور ایک رکاوٹ حائل کر دی ہے جس کو دونوں میں سے کوئی عبور نہیں کر سکتا، یعنی میٹھا پانی کھارے کے اندر اور کھارا پانی میٹھے میں نہیں آ سکتا، اگر آ بھی جاتا ہے تو الگ ہو جاتا ہے، لوگوں کا اس پر تجربہ شاہد ہے۔ وَيَعْبُدُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور اللہ وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پانی کے قطرے سے انسان کو پیدا کیا، مراد ہے منی کا قطرہ، پھر اس کو نسبی اور سسرالی رشتے عطا کیے، اور تمہارا پروردگار بڑی قدرت والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور یہ لوگ ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچاتی ہیں اور نہ نقصان، اور کافر انسان نے اپنے پروردگار ہی کی مخالفت پر کمر باندھ رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔